وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رب تعالی کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ پتا تھا نا اللہ کو ایسے آئیں گے جو یہ باتیں بھی کریں گے، تو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا۔ فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ سورہ انعام ہے اور آیات نمبر 14 سے 16، یہ 3 آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں 5 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ میں تھوڑا سب کا ذکر کر دیتا ہوں، لیکن خاص پوائنٹ یہی ہے کہ وہ کھلاتا ہے اور کھاتا نہیں ہے۔ نمبر 1، اللہ نے فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض۔ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے، سوال کیجئے ان سے، کیا میں اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست، ولی، مددگار بنا لوں؟ زیادہ مسئلہ تو ولی کا ہے نا، اولیاء اللہ کا۔ کون سے اولیاء اللہ اپنے بنانے ہیں؟ کون سے اولیاء اور ولی بنانے ہیں؟ یہ معیار اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ فرمایا سوال کیجئے ان سے، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بنا لوں؟ کون اللہ؟ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے۔ میں اس کو چھوڑ کر، دیکھیں جب کوئی بندہ اپنا مددگار ڈھونڈتا ہے نا، مثال کے طور پر محلے میں، سوسائٹی میں اگر بندہ ڈھونڈتا ہے کہ میں اس سے تعلق رکھوں جو ذرا طاقتور ہو، تو وہ سوسائٹی میں سب سے زیادہ طاقتور بندے سے سلام دعا کرے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے کائنات میں کسی طاقتور کو ڈھونڈنا ہے تو پھر ہم سب سے طاقتور، جس کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ اکبر ہے، وہ اعظم ہے، وہ عرفہ ہے، وہ اعلیٰ ہے، کوئی نہیں اس کے اوپر، اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں، اللہ اللہ۔ پھر دوسری بات یہ فرمائی وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے سب کو، کھاتا نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کوئی چیز کھائے، کھانے کے لیے، کھانے کی ضرورت اس کو ہوگی جس کو کوئی کمزوری محسوس ہوگی، طاقت چاہیے، انرجی چاہیے۔ یہ خوراک ہم کس کے لیے کھاتے ہیں؟ انرجی کے لیے۔ تو جب ان چیزوں کی محتاجی ہی نہیں اسے، پھر وہ کھائے کیوں؟ اور بنیادی بات اللہ نے بیان فرما دی، اس نے کہا کہ میں نے جنوں کو، انسانوں کو پیدا کیا ہے، ایک مقصد بھی بتا دیا ہے۔ وہ کون سا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے، سجدہ شکر کے لیے پیدا کیا ہے، اور میں قطعاً نہیں چاہتا کیا کہ وہ رزق دیں، وہ کھلائیں، وہ کما کے لائیں، مجھے ان کی کمائی کی احتیاج ہو، مجھے ان کی رزق کی، ان کے تعاون کی، مجھے ان کی بندگی کی، عبادت کی محتاجی ہو، یہ بات نہیں ہے۔ مجھے محتاجی کسی بات کی نہیں، میں نے ان کو صرف اور صرف سجدہ شکر کے لیے کہ میری نعمتیں کھاتے جاؤ، اڑاتے جاؤ، پیتے جاؤ، پہنتے جاؤ، استعمال کرتے جاؤ، لیکن صرف سجدہ شکر کرتے جاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ رزق دینے والا ہے، بے شک رزق دینے والا ہے، اور وہ زور آور ہے اور بڑا مضبوط ہے۔ وہ زور آور ہے اور بڑا مضبوط ہے۔ کیا کہا؟ میں نے جن و انس کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، شکر گزاری کے لیے، اور میں قطعاً نہیں چاہتا کہ وہ مجھے رزق کما کے کھلائیں، کمائی کریں، اور میں تو ان کے سجدہ شکر کا بھی محتاج نہیں، یہ میری ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نے کرائٹیریا رکھا ہے، ایک اصول رکھا ہے کہ شکر کرتے جاؤ اور اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے جاؤ۔ ان شکرتم لازیدنکم، جو جتنی زیادہ شکر گزاری کرے گا میں اتنا زیادہ اس کو عطا کروں گا۔ اللہ واللہ۔ اسی طرح ان آیات میں تیسری بات اللہ نے یہ فرمائی، کل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، شرک نہ کرو۔ اب یہ بڑا ایک باریک نکتہ ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو داعی بنایا، پیغامبر بنایا، رسول بنایا، نبی بنایا، اسلام کی دعوت دینی ہے آپ نے، مسلمانوں کو کچھ اصول بتلانے ہیں، اور ان سب اصولوں کا سب سے پہلے پابند رسول کو کیا۔ آپ کر کے دکھائیں گے۔ حالانکہ لوگوں نے تو کہا کہ انہیں پیغمبر ہونا ہی نہیں چاہیے، پیغمبر کوئی فرشتہ ہوتا۔ اللہ نے کہا کہ اگر فرشتے ہوتے تو میں فرشتہ نبی بھیج دیتا، چونکہ انسان ہیں تو میں نے انسانوں کے پاس انسان کو پیغمبر بنا کے بھیجا، تاکہ وہ نماز پڑھ کے دکھائے، زکوٰۃ ادا کر کے دکھائے، روزے رکھ کے دکھائے، سفر کر کے دکھائے، صبر کر کے دکھائے، لوگوں کے ساتھ بہترین معاملات کر کے دکھائے۔ جب سب کچھ دکھا دیا، اللہ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ہے اسوہ حسنہ، میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جسے میں نے کہا تھا کہ وہ سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا فرما بردار میرا بنے، اور یقیناً ایسا ہوا۔ چوتھی بات یہ فرمائی، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، فرما دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے پروردگار کی، اس یوم عظیم کا عذاب بڑا زبردست ہے۔ اب اللہ کے رسول نے تو کوئی نافرمانی کی نہیں، کوئی خطا کی نہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کی تربیت
اور ان کی ترتیب، ان کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ پیغمبر غلطی کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کرنے ہی نہیں دے رہا، تو پھر یہ بات کیوں کہی عذاب بڑا سخت ہے؟ یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی امت کے لیے اور اپنی مخلوق کے لیے یہ بات کہلوائی ہے کہ تم یاد رکھو یہ کتنا سخت معاملہ ہے کہ وہاں جواب دہی نبیوں کو بھی ہوگی، نبیوں کو بھی جواب دینا پڑے گا، رسولوں کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اللہ۔ پھر یہ بات فرمائی من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، اور وہ شخص جس سے اس دن صرف نظر کیا گیا، جس دن سختیاں ہٹا دی گئیں، جس شخص سے تکلیفیں دور کر دی گئیں، ناکامیاں دور کر دی گئیں، اور وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص کون ہے؟ فقد رحمہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے، اس پر اپنی رحمت کا سایہ، اپنی چھتری رحمت کی اس کے اوپر کر دی ہے۔ اور یاد رکھو ذالک الفوز المبین، یہ ہے کامیابی۔ ہر شخص کامیاب بننا چاہتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم اپنے معاشرے میں، سماج میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہوں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ کہیں اگر کوئی کمی نظر آئے تو ہم اپنے بچوں کی کونسلنگ بھی کرتے ہیں۔ خود نہ کر سکیں تو ہم کسی بہتر شخص کو ڈھونڈ کر اس سے کونسلنگ کرواتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی بچہ ڈس آرڈر ہو جائے تو پھر سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے اس کی کونسلنگ ہوتی ہے تاکہ ہر صورت بچہ کامیاب بنے، اور ہم اپنے آپ کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کامیابی اصل ہے کیا؟ یہ اصل کامیابی فقد رحمہ، جس شخص پر اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا، جس شخص کو اللہ نے ناکامیوں سے بچا لیا اور کامیاب کر دیا، ذالک الفوز المبین، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا یقول لن يدخل احدا عمله الجنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ بات تو ہو رہی ہے کہ جو عمل کرے گا، فرمایا عمل کر کے بھی اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہنا کہ میں نے نماز پڑھ لی، اگلی صف میں کھڑا ہوں، میں سب سے نیک ہو گیا ہوں۔ پھر بھی رب کی رحمت کی امید رکھنی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو سوال ہوا، قالوا، پوچھا لوگوں نے، ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ اللہ واللہ، قال ولا انا الا ان يتغمدني اللہ بفضل ورحمت، میں بھی اپنے عملوں سے نہیں، میں بھی تب جب اللہ کی رحمت مجھے لپیٹ لے گی، اس کا فضل، اس کی رحمتوں کی لپیٹ میں جب آؤں گا پھر جنت جاؤں گا۔ اللہ اللہ۔ اور فرمایا سورہ آل عمران میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب شخص۔ اللہ سب کے نصیبے میں کر دے۔